وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایف سی ہیڈ کوارٹرز کے دورے کے موقع پر بلوچستان کی سلامتی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے۔ انہوں نے دشمن کے منفی بیانیے کو رد کرنے کے لیے متحد ہونے پر زور دیا اور سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایف سی کے لیے 10 ارب روپے کی مالی معاونت کا اعلان کیا ہے۔ مریم نواز نے اپنے خطاب میں پنجاب کی کارکردگی کا موازنہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب میں جرائم کی شرح میں نمایاں کمی لائی گئی ہے۔ سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے گلی محلوں اور شاہراہوں کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ دنگا فساد، جلاؤ گھراؤ اور پولیس پر حملوں جیسے کلچر کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ حکومت بلوچستان نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے اور شرپسند عناصر کے خلاف شکنجہ کسنے کے لیے 39 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ اس فہرست میں کلعدم تنظیموں کے سرکردہ رہنما شامل ہیں، جبکہ ان کی گرفتاری میں مدد دینے والوں کے لیے کروڑوں روپے کے انعامات کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب حکومت پنجاب نے بھی حال ہی میں ایف سی کے لیے مالی معاونت کا اعلان کیا ہے۔ بلوچستان حکومت کا مقصد ان مفرور رہنماؤں تک رسائی حاصل کرنا ہے جو بیرون ملک یا روح پوسٹ رہ کر صوبے میں دہشت گردی کی کارروائیوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے بعد اب بلوچستان بھی اسی طرح کی فہرست کا اجرا انٹیلیجنس بیس آپریشن میں تیزی لانے کا اشارہ ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پشاور کے شائقین کرکٹ کے لیے بڑی خوشخبری سناتے ہوئے پاکستان سپر لیگ کے میچز کی پہلی بار پشاور میں عمران خان کرکٹ سٹیڈیم میں کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اہم فیصلہ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی سے متعلق ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں کیا گیا، جس کا مقصد صوبے کے کرکٹ ٹیلنٹ کو عالمی سطح پر اجاگر کرنا ہے۔ محسن نقوی نے حال ہی میں بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کے فیصلے پر گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا کہ بائیکاٹ کا مقصد کسی دباؤ میں نہیں آنا بلکہ بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کے مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں عزت دینا تھا۔ پی سی بی کے لیے سب سے پہلے پاکستان کا قومی مفاد ہے اور بورڈ کا پورا فوکس صرف کھیل کی بہتری پر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ عمان میں ایران کے ساتھ ہونے والے حالیہ مذاکرات کا پہلا دور انتہائی مثبت رہا ہے اور اب دونوں ممالک فروری 2026 کے دوسرے ہفتے میں مذاکرات کے اگلے مرحلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو میں واضح کیا کہ ایران اب کسی معاہدے کے لیے پہلے کے مقابلے میں زیادہ سنجیدہ نظر آتا ہے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی انتباہ کیا کہ اگر سفارتکاری ناکام ہوئی تو نتائج انتہائی سنگین ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ صدر ٹرمپ پر امید ہے کہ ایران ایک عظیم معاہدہ کرنا چاہتا ہے، لیکن چند بنیادی مسائل تاحال موجود ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ برسوں کے تلخ تجربات اور پابندیوں کی وجہ سے اعتماد کی گہری خلیج موجود ہے۔ ایران صرف جوہری معاملے پر بات کرنا چاہتا ہے، جبکہ امریکی میزائل پروگرام اور علاقائی سرگرمیوں کو بھی معاہدے کا حصہ بنانے پر ضد ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے واشنگٹن کے دورے سے قبل زور دیا کہ کسی بھی ڈیل میں ایران کی مکمل غیر مسلح سازی شامل ہونی چاہیے۔ اسلام آباد اور کراچی کے اسٹیل سیکٹر سے وابستہ صنعت کاروں نے بجلی کی سبسڈی نہ ملنے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان ایسوسی ایشن آف لارج اسٹیل پروڈیوسرز کی جانب سے وزیر خزانہ کو لکھے گئے خط میں انکشاف کیا گیا ہے کہ حکومتی وعدے کے باوجود سبسڈی جاری نہ ہونے سے صنعت کو اب تک 150 ارب روپے کا خطیر مالی نقصان ہو چکا ہے، جس سے ہزاروں ملازمتیں داؤ پر لگ گئی ہیں۔ اسٹیل کی صنعت پاکستان میں بجلی استعمال کرنے والے بڑے شعبوں میں سے ایک ہے۔ ایسوسی ایشن نے 9 فروری 2026 کو ارسال کردہ خط میں خبردار کیا کہ بجلی کی بلند قیمتوں اور سبسڈی کی عدم موجودگی سے پاکستانی اسٹیل عالمی مارکیٹ میں غیر مسابقتی ہو گیا ہے۔ موجودہ مالیاتی دباؤ کے باعث نئے منصوبے رک گئے ہیں اور غیر ملکی سرمایہ کار پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اگر فوری طور پر 150 ارب روپے کا تصفیہ نہ کیا گیا تو کئی بڑی ملیں بند ہونے کے قریب پہنچ جائیں گی۔ سینیٹ آف پاکستان نے قانون سازی کے حوالے سے ایک اہم دن گزارا، جس میں پیکا ایکٹ، فوجداری قوانین اور سماجی اصلاحات سے متعلق متعدد اہم بلوں کی منظوری دی گئی ہے۔ ان ترامیم کا مقصد سوشل میڈیا ریگولیشن، بچوں کے تحفظ اور ریپ کے متاثرین کو فوری طور پر طبی امداد کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ پیکا ایکٹ میں ترمیم کے بعد اب فیس بک، ایکس اور یوٹیوب جیسی کمپنیوں سے ڈیٹا کے حصول کے لیے متعلقہ ممالک کے ساتھ باقاعدہ قانونی معاہدے کیے جائیں گے تاکہ سائبر کرائمز پر قابو پایا جا سکے۔ نجی یا سرکاری اسپتال اب ریپ کے متاثرین کو فوری طور پر امداد دینے سے انکار نہیں کر سکیں گے۔ غفلت کی صورت میں اسپتال انتظامیہ کو بھاری جرمانے اور سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، جہاں حکومت اسے تحفظ کا نام دے رہی ہے۔ وہیں صحافتی تنظیمیں ان ترامیم کو آزادی اظہار پر قطعاً قرار دے کر تنقید کر رہی ہیں۔
لاہور کے علاقے مناوا میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں کوڑے کے ڈمپنگ اسٹیشن سے ماں اور بیٹے کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دونوں کو گلا دبا کر بے دردی سے قتل کیا گیا اور شناخت چھپانے یا ثبوت مٹانے کے لیے لاشیں کچرا کنڈی میں پھینک دی گئیں۔ پولیس نے مقتولہ کے بھائی کے بیان کی روشنی میں مختلف پہلوؤں پر تفتیش شروع کر دی ہے۔ بھائی کا موقف ہے کہ ان کی بہن اور بھانجے کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی اور نامعلوم افراد نے انہیں نشانہ بنایا۔ پولیس علاقے میں لگے CCTV کیمروں کی فوٹیجز اور موبائل فون ڈیٹا کے ذریعے ملزمان تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔